ایک عرابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں۔ اور اللہ خالق کائنات فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس طرح زنا اور لوازم زنا سے بچتے ہیں، حتیٰ کہ غیر کا ستر بھی نہیں دیکھتے، تو اس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک تابعی جوان کا واقعہ سماعت فرمائیے، کس طرح انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور پھر اپنی زندگی میں اس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ مکہ المکرمہ میں ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ ایک دن اس نے آئینہ دیکھتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، کیا کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو مجھے دیکھے اور فتنہ میں مبتلا نہ ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں ہے۔ تو عورت نے پوچھا، وہ کون؟ تو فرمایا، عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس عورت نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں انہیں فتنہ میں مبتلا کر کے دکھاؤں۔ تو وہ عورت اپنے شوہر کی رضامندی سے مسجد الحرام میں حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی گئی، ایک مسئلہ پوچھنے والی بن کر چلی گئی۔ تو جب آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک طرف لے کر ہو گئے، تو اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی بندی، اللہ عز و جل سے ڈر، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے فتنے میں مبتلا ہوگی، لہٰذا آپ میری پیشکش پر غور کیجیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو میرے چند سوالات کے جواب دے، اگر تو سچ بولے گی تو میں تیری پیشکش پر غور کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو بھی سوال کریں گے میں اس کا صحیح سچ جواب دوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، چل تو مجھے یہ بتا کہ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے ہیں تو کیا اس وقت تو یہ پسند کرے گی کہ میں تیرا یہ کام کروں؟ تو اس نے کہا، بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر فرمایا، تو مجھے بتا کہ جب تجھے قبر میں لٹا دیا جائے اور پھر سوالات کے لیے اٹھایا جائے تو کیا اس وقت تو یہ پسند کرے گی میں تیرا یہ کام کروں؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن نامہ اعمال دیے جا رہے ہیں اور تو یہ نہ جانتی ہو کہ نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وقت تو یہ پسند کرے گی کہ میں تیرا یہ کام کروں؟ تو اس نے کہا، بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ جب تو صراط سے گزر رہی ہو لیکن تجھے یہ پتہ نہ ہو کہ تمہارا انجام کیسا ہوگا، تو اس وقت تم پسند کرو گی کہ میں تیرا یہ کام کروں؟ تو اس نے کہا، بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ جب میزان عمل میں نیکیاں تولی جا رہی تجھے یہ پتہ نہ ہو کہ تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یا نہیں، تو اس وقت تو یہ پسند کرے گی تیرا میں کام یہ کروں؟ تو اس نے کہا، بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، تو مجھے بتا کہ جب رب کے سامنے تجھے سوالات کے لیے کھڑا کیا جائے تو اس وقت تو یہ پسند کرے گی کہ میں تیرا یہ کام کروں؟ تو اس نے کہا، بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر فرمایا، اللہ کی بندی، خدا سے ڈر، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گی تو اللہ تعالیٰ تجھ پر انعام اور اکرام فرمائے، تجھے بھلائی عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد وہ عورت اپنے گھر لوٹ جاتی ہے۔ شوہر پوچھتا ہے، بتا کیا بنا؟ تو وہ کہتی ہے کہ تو بھی بیکار ہے، ہم بھی بیکار ہیں۔ تو اس کے بعد وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں مشغول رہتی ہے۔ تو اس طرح ان تابعی جوان نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور ہمارے لیے یہ درس چھوڑا کہ کس طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں زبان اور شرمگاہ کو حرام کاموں سے بچانے پر جنت کی ضمانت دی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انہیں اس بات کی ضمانت دے جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کی، اور اس چیز کی جو دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، تو نبی کریم علیہ السلام اس کے لیے جنت کے ضامن ہوں۔ تو اللہ خالق کائنات ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الشرع الا البلاغ۔